بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے بھی کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کی امید نہ ہو۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو مردے سے زیادہ اپنا غم کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور میں نے بھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پہ بلندی ملتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے مومن۔ ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ خدا کے راستے پر چڑھ آئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگو۔ تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ساری زندگی اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ بس یہی کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ تعجب ہے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدل دو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیوں جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو،
کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا سے آزاد ہو جاؤ اور کامیابی تمہارے قدم چومے۔ یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جانوروں میں خواہش پائی جاتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے لیکن خواہش نہیں پائی جاتی۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اس میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی۔ اگر انسان خواہش سے عقل کو دبا لیتا ہے تو جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر عقل سے خواہش کو دبا لیتا ہے تو اس کا شمار فرشتوں کی صف میں کیا جائے گا۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔